شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اما بعد، حضرات، اللہ کی رحمت و برکات کا مہینہ، اس کے انعام و اکرامات کا خزینہ، اس کے بخشش و عنایات کا بہانہ، ماہ رمضان، رمضان کریم، رمضان مبارک اپنی تمام تر سعادتوں اور فیوز کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ نہایت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک بار پھر اس مہینہ مبارک سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے۔ دو شخص ایک ہی وقت میں ایمان لائے، ایک جلد ہی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال تک زندہ رہا۔ اس 1 سال میں اس نے نمازیں ادا کی، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اور پھر تبھی موت مر کے اللہ کے پاس چلا گیا۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا، اور جب تبھی موت مرا تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ بات رکھی اور حیرانی کا اظہار کیا کہ سب سے مقرب اللہ کا شہید ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو تبھی موت مرا وہ تو جنت میں پہلے داخل ہوا، اور جس نے شہادت حاصل کی تھی وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اپنی حیرانی کا اظہار کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ کیا وہ شخص جو بعد میں فوت ہوا اس نے رمضان نہیں پایا تھا؟ عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول، اس نے رمضان پایا تھا، اس نے روزے رکھے تھے۔ تو فرمایا کہ اس کو رمضان میں اللہ کی رحمتیں اس طور حاصل ہوئیں، اور اس نے رمضان کے مہینے میں دن کو روزے رکھ کے رات کو قیام کر کے اتنا انعام حاصل کیا کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے اللہ کے قریب چلا گیا اور شہید پر زیادہ رتبہ حاصل کر گیا۔ حضرات، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں اس بات کی وضاحت ہو گئی ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کے انعام و اکرامات کا مہینہ ہے، اس کی بخشش و عنایات کا مہینہ ہے، اس کی فیوز و برکات کا مہینہ ہے، اللہ کے تقرب کا مہینہ ہے، تقرب کے حصول کا مہینہ ہے، اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے تمام اعمال جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 10 سے لے کر 700 گنا تک ہوتے ہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا سوائے رب کے اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ عمل رمضان کے روزے ہیں۔ ترغیب و ترہیب کی ایک روایت ہے کہ 7 قسم کے اعمال ہوتے ہیں۔ 2 عمل وہ ہیں جو واجب کر دیتے ہیں، 2 عمل وہ ہیں جن کا بدلہ عقائی میں ملتا ہے، اور 2 عمل وہ ہیں، ایک عمل وہ ہے جس کا بدلہ دہائی میں ہوتا ہے، ایک عمل وہ ہے جس کا بدلہ 70 سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے، اور ایک عمل وہ ہے جس کا بدلہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی انسان اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ 2 عمل جو واجب کر دینے والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے توحید۔ جب کوئی شخص توحید کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناتا، عبادت میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو ساجی اور شریک نہیں ٹھہراتا، تو توحید کی وجہ سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز
جو واجب کر دینے والی ہے وہ ہے شرک۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک بنا لیتا ہے تو شرک کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ دو وہ عمل جن کا بدلہ اکائی میں ہوتا ہے، ایک عمل یہ ہے کہ کسی شخص نے نیکی کا ارادہ کیا، صرف ارادہ ہی کرنے پر، ابھی اس نے نیکی کی نہیں، صرف ارادہ کیا، صرف ارادہ کرنے پر اس کو اکائی میں بدلہ ملتا ہے۔ اور برائی کا اگر ارادہ کیا تو وہ لکھا نہیں جائے گا، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ برائی کا کام کر گزرے تو برائی کے بدلے میں اس کو اکائی میں لکھا جائے گا، ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ تو اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس برائی کے کرنے پر اس کو اکائی ہی میں بدلہ ملے گا، اس کی برائی ایک ہی لکھی جائے گی۔ دیکھیے، نیکی کا ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھی جائے گی، برائی کا ارادہ کیا ہے تو نظر انداز کر دیا جائے گا، برائی کا کام کر گزرتا ہے تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص نیکی کے ارادے کے بعد نیکی کا عمل کر گزرتا ہے تو اس کے ایک نیکی کا عمل کرنے کی وجہ سے 10 گنا بڑھا کے دہائی کے اندر اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے راستے میں کیا ہوا خرچ، ایک دفعہ خرچ کیا ہوا، ایک چیز خرچ کی ہوئی 70 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کے اس کو ثواب دیا جائے گا۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جو اتنا زیادہ ہے کہ جس کا کوئی انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا، اور وہ ہے رمضان کا روزہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کا عمل 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ حضرات، ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے۔ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں اللہ کے لیے، کوئی حج کرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے، اگر کوئی راستے میں دیتا ہے اللہ کے راستے میں تو اللہ کے لیے، بلکہ نیکی وہی ہوتی ہے جو اللہ ہی کے لیے ہو۔ اگر کوئی شخص ریاکاری کے نقطہ نظر سے دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے، دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے یا کسی اور غرض سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ نیکی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ریاکاری سے کیا ہوا عمل ضائع ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یرائی فقد اشرک، من صلی یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، تو اس نے شرک کیا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے دکھانے کے لیے تو اس نے شرک کیا ہے۔ اگر کوئی صدقہ دیتا ہے دکھلاوے کے لیے تو اس نے شرک کیا ہے۔ یعنی جو اللہ کے لیے کام کیا جائے گا وہی مقبول ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہاں اللہ رب